جسٹس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو آج جو ایف آئی اے کی طرف سے جو صحافیوں کو نوٹس دیے گئے اس پہ جو ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو اس پہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں کچھ ریمارکس دیے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اٹارنی جنرل صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور وہ ہے مطیلہ جان کا ایبڈکشن کیس ہے، اس واقعے کی ویڈیو موجود ہے، حکومت اخبار میں اشتہار کیوں نہیں دیتی کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے؟ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ جب مطیلہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا یہ اس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی تھی، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر ہم ایک ایسا آرڈر دیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک شکوہ کیا کہ میری اہلیہ کے بارے میں غلط خبر دی گئی کہ وہ میٹنگ میں بیٹھی تھیں، وہ میٹنگ جس میں کہ ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہم سارا دن بیٹھ کے وضاحتیں جاری کرتے رہیں؟ کیا تاثر جائے گا اس خبر سے کہ چیف جسٹس کی اہلیہ آفیشیل میٹنگ میں بیٹھی تھیں؟ کیا ایسی خبر چلانے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس کریں؟ کیا فرد جرم عائد کر کے انہیں جیل بھیجیں؟ جب ہم بلائیں گے تو پھر آپ رونا پیٹنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا وکلا یا صحافیوں نے اپنے کسی ممبر کے خلاف کارروائی کی ہے؟ تو یا وہاں پر جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ غلط خبر دینے والے کے خلاف کارروائی کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شکایتیں ہیں وہ میڈیا کی شکایتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیئرنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ اپنی بھی شکایتیں دیں جو کہ جائز شکایت ہے کہ ان کی اہلیہ کے بارے میں غلط خبر نہیں دینی چاہیے، اور جس نے بھی دی ہے اس کو یا تو معذرت کرنی چاہیے یا پھر اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ کارروائی کا سامنا کریں۔ غلط خبر کی تو کوئی بھی ڈیفنس ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس پر تو آپ کو بولنا چاہیے۔ اور زرتاج گل صاحبہ، عید کے بعد جو ہونا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی اور بھی لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہونا ہے، تو کیا یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا کہ جس کی حکومت آئے گی وہ دوسرے کے خلاف کارروائی کرے گا، پھر وہ حکومت میں آئے گا وہ تیسرے کے خلاف کارروائی کرے گا؟ کہیں پہ تو جا کے سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھ کے کوئی آپس میں طے کرنا ہے کہ یار جاوید لطیف صاحب جنہوں نے آپ کے خلاف کارروائی کی انہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی، چلو مل کے ان کے خلاف کوئی پرامن جدوجہد کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ عید کے بعد کی تو بات کی بات ہے، لیکن جو 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خان صاحب ان کی بیگم صاحب ہے، اور ایون ابھی تک سینیٹر اعجاز یا عمر چیمہ صاحب کا آپ لوگ حال دیکھیں کہ انصاف کی رسائی نہیں دے رہی۔ یقین کہہ رہے ہیں میر صاحب، اتنے مشکل حالات میں جو ہم نے الیکشن لڑا ہے نا، اگر کہتے ہیں نا کہ جی فلانی پارٹی کے ساتھ بھی فلانے دور میں ایسا ہوا تھا، کبھی بھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ووٹر کو بھی نہ بخشے، چادر اور چار دیواری والے کو بھی آپ جو ہے وہ پامال کریں صرف اس لیے کہ ان کو سزا دیں کہ وہ ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ جو میری پارٹی نے ثابت کیا ہے، جو اس وقت پارٹی کھڑی ہے، جو ورکر کھڑے نا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ اتنے مشکل حالات میں اگر میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی ہوتی، یقین کریں ان کو اپنے لیڈران یہاں پہ نہ ملتے۔ ہمارے لیڈر کی تو ہمت ہے جو وہ برداشت کر کے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک سے باہر نہیں بھاگا، وہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو ناانصافی اس کو برداشت کرا، اپنی پارٹی کے ساتھ جو ناانصافی کر رہی ہے، ان میں سے کسی کی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کا نشان چھینا جائے عین موقع پہ جب الیکشن ہو رہا ہے۔ 200 سے زیادہ جو ہیں وہ نشانات دے دی جائیں، ایک لیڈر کو 31 سال راتوں رات سزا دی جائے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہوں کوئی آر او کے دفتر کے سامنے ابڈکٹ ہو جائے یا تجویز کنندہ تصدیق کنندہ، اس کے باوجود بھی جو ہماری پارٹی نے ثابت کیا ہے، ان کی پارٹی نے ابھی ثابت کرنا ہے۔ ان کے تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو خود سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، جو خود منسٹر بھی بن جاتے ہیں، اور میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کا یہ حال ہو گیا ہے نا، تو پھر ان سے جمہوری فیصلے، ان سے انصاف کے فیصلے I'm really sorry to say میر صاحب بہت مشکل ہے۔ جاوید لطیف صاحب میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن زرتاج گل صاحب آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ان اپوزڈ سینیٹر بن گئے ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ مجھے صرف 1 منٹ کی اجازت دیں۔ انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے الیکشن لڑے، ہم نے بھی بڑے مشکل حالات میں الیکشن لڑے، این 114 اور این 115 میں۔ مگر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں نشان اڑ گئے، نشان ہمارے بھی اڑے تھے۔ انہوں نے کہا راتوں رات سزائیں ہوئیں، راتوں رات ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو سزائیں الیکشن سے پہلے دی گئیں۔ اب آ جائیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ حامد میر صاحب، اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو ووٹ کیوں پڑا ہے۔ ہاں
वोट पढ़ने की आप वजह ये मान रहे हैं कि इनको वोट पड़ा है। genuinely पड़ा है? पड़ा है, पड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही साफ हो गया, मगर 2018 में वोट हमें क्यों पड़ा था और 2024 में इनको क्यों पड़ा है? वजह यह है कि वोटर समझता है कि जो गैर आइनी गैर कानूनी अदारों में बैठे लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, उन पॉलिसी साज़ों के ख़िलाफ़ लोगों ने वोट दिया है। और आज भी अगर पॉलिसी साज नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी एक अलार्मिंग बात है रियासत के लिए। पॉलिसी साज मोहतरम वज़ीर सारे हैं। जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भाई- पॉलिसी साज हैं। भाई पॉलिसी साज इससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, आज वो होंगे, मगर जो पॉलिसी साज हैं वो सबके इल्म में है। अच्छा, चलो ठीक उन सबको सोचना पड़ेगा कि ये लोगों का रिएक्शन क्यों आ रहा है। लोग डेवलपमेंट नहीं देख रहे, लोग रिलीफ कोई मिल जाए तो उसको नहीं देख रहे, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमने आइन कानून की बालादस्ती, और ये बंद होना चाहिए चैप्टर कि कभी मुझे पकड़ लिया कभी आपको पकड़ लिया और अपना काम चलाने के लिए सब जायज़ है। ये सब जायज़ जो है नहीं अब जायज़ रह गया। अब लोग समझते हैं कि हमें कम से कम अगर रोटी नहीं मिलती तो आइन कानून तो मिल जाए। अच्छा, अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं वो आप बात कर चुकी हैं, और मुझे बड़ी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ है कि आज नुमाइंदे जो हैं वो थे एक मुस्लिम लीग नून के और एक तहरीक इंसाफ के, लेकिन आखिर में जो बात जवेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं वो बात पहले ज़रताज गुल साहबा कर चुकी हैं। अब ये पता नहीं ये हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं या पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन ये जवेद लतीफ़ साहब हैं और ये ज़रताज गुल साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि ये जो जवेद लतीफ़ साहब आखिर में जो बात कर रहे हैं, जो ज़रताज गुल साहबा भी कर चुकी हैं, ये कह रही हैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, जो कि हुई है। इन पे 43 मुकदमात दर्ज हुए हैं, और जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं हमारे साथ भी माजी में ज़्यादती होती रही है। और दोनों जो हैं वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। बहुत हो गई है, बस कर दें।